بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریئلٹی آف اسلام چینل کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ کچھ لوگ کم علمی کی وجہ سے ناپاک حالت میں خود کو، اپنے کپڑوں کو اور اپنے بستر کو ناپاک تصور کرتے ہیں۔ جب تک غسل کر کے پاک نہ ہو جائیں تب تک کھانے اور کام کاج کو ہاتھ تک نہیں لگاتے۔ اسی طرح کچھ خواتین بھی اپنی کم علمی کی وجہ سے بچوں کو دودھ پلانا اور کھانے کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتی ہیں، جبکہ بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ غسل کیے بنا آٹا گوندنا بے برکتی کا سبب بنتا ہے، جبکہ شریعت محمدیہ ان ساری چیزوں کا رد کرتی ہے، اور اس سے متعلق کملی والے مصطفیٰ کریم کی بہت ساری صحیح اور مستند احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ ہم بستری کرنے کے بعد مرد یا عورت کے لیے صرف اور صرف نماز، طواف بیت اللہ، قرآن پاک کو چھونا اور مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے۔ اس کے علاوہ باقی تمام کام جائز ہیں۔ مرد و عورت پر کہیں بھی ایسی کسی قسم کی پابندی کا ذکر نہیں ملتا۔ غسل کرنے سے پہلے بھی جنابت کی حالت میں تمام لوگ عام روٹین کے تمام کام کاج کر سکتے ہیں۔ سحری کا وقت کم ہونے کی وجہ سے غسل کیے بنا کھانا کھا سکتے ہیں، کھانا تیار بھی کر سکتے ہیں، یا پھر گھر کے دوسرے کام کاج نپٹا سکتے ہیں۔ اسی طرح ماں اپنے بچوں کو دودھ دے سکتی ہے اور ان کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہے۔ کتب اسلامیہ میں اس کی کئی دلیلیں بھی موجود ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے تو ہاتھ پھیلائے ہوئے ان کی طرف بڑھے۔ حذیفہ نے کہا، آقا میں جنبی ہوں، یعنی بغیر غسل کے ہوں۔ اس پر کملی والے مصطفیٰ نے فرمایا، مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ حالت جنابت میں ہونے کی وجہ سے حضور علیہ السلام کے سامنے ہونے کے باوجود بھی آپ سے نہ ملا، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان ہرگز ناپاک نہیں ہوتا۔ حافظ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں، اس حدیث میں اس بات کا جواز پایا جاتا ہے کہ غسل جنابت میں تاخیر کی جا سکتی ہے، اور اس بات کا بھی جواز ہے کہ ناپاک شخص اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنبی ہوتے اور بغیر پانی چھوئے سو جاتے، پھر اس کے بعد اٹھتے اور غسل فرماتے۔ کسی نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے سوال کیا، اے ام المؤمنین، کہ رسول اللہ ہم بستری کر کے نہا لیا کرتے یا ویسے ہی سو جایا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بستری کر کے ویسے ہی سو جایا کرتے۔ جب مؤذن فجر کی اذان دینے کے لیے آتا تو آپ غسل کر کے جسم کو خشک کیے بغیر مسجد میں تشریف لے جایا کرتے اور نماز فجر کی جماعت کرواتے، اور میں گھر میں آپ کی آواز سنتی رہتی، پھر آپ روزہ رکھ لیتے تھے۔ کسی نے حضرت عامر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ روزوں کے مہینے میں ہی ہوتا تھا یا عام معمول میں بھی یہی ہوا کرتا؟ تو جناب عامر نے فرمایا کہ روزوں کے علاوہ بھی ایسا ہوا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بستری کرنے کے بعد سونے سے پہلے غسل کرتے اور بعض اوقات تیمم کر لیا کرتے۔ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں جب سونا چاہتے تو اپنے سطر کو دھوتے اور نماز جیسا وضو کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت عمر کو سونے سے پہلے وضو کرنے اور اپنی شرمگاہ کو دھونے کا حکم دیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غسل کر کے سوتے اور بعض اوقات حالت جنابت میں ہی وضو کر کے سو جاتے۔ محترم ناظرین کرام، افضل تو یہی ہے کہ ہم بستری کے بعد جتنا جلدی ہو سکے غسل کر لیا جائے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غسل کرنا ہی بھول جائے۔ کھانے، پینے، سونے اور عورتوں کا بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے ناپاکی کی حالت میں وضو کر لینا زیادہ بہتر ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ وضو کرنا واجب نہیں۔ اگر وضو کر لیا اور شرمگاہ کو دھو لیا تو یہ مستحب عمل ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، اگر آپ علیہ السلام حالت جنابت میں کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کر لیا کرتے۔ اور وضو کرنا اس لیے بھی افضل عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے: کافر کی لاش، خلوق خوشبو لگانے والا، اور ناپاک شخص جب تک وہ وضو نہ کر لے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ وہ کریم رب ہمیں اپنے دین متین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلومات جاننے کے لیے ریئلٹی آف اسلام کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔